الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی سورۃ الزمر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ زمر کی آیت 44 کا 44 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ گفتگو چل رہی ہے موضوعات کے تحت، توحید، رسالت، آخرت، اور اب ہم عقیدے میں شفاعت کے موضوع سے گزر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں پھر ہم عبادات اور دیگر جو عنوانات ہیں اس پر بات کریں۔ بظاہر یہ عقیدہ قرآن مجید میں بہت ہی مختصر انداز میں بیان ہوا ہے، لیکن اس کی اپنی کچھ خاص وجوہات ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی چیز کو بہت بڑی شکل میں دیکھے، یا طاقت کے اعتبار سے دیکھے، جسامت کے اعتبار سے دیکھے، ذہنی قوت کے اعتبار سے دیکھے، یا پھر دین کے معاملے میں عبادات کو دیکھے۔ جو کام میں نہیں کر سکتا کوئی دوسرا کر رہا تو اس سے ایک قسم کی عقیدت ہو جاتی ہے، اور ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں کہ یقیناً یہ صاحب اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، یہ پہاڑ، یہ جھاڑ، یہ درخت، یہ سمندر، یہ سب اللہ کے قریب، اس لیے کہ ان میں طاقت ہے۔ دیکھیں سمندر میں طوفان آتے ہیں، پہاڑ تو اپنی بلندیوں پر ہے۔ ہر دور میں لوگوں نے کسی نہ کسی کو خدا بنا دیا۔ پہلے تو گفتگو شروع ہوئی وہاں سے، فرشتے اللہ کے قریب مخلوق، وہ ہماری سفارش کر دیں۔ پھر جنوں تک بات آئی، چاند سورج تک بات۔ یعنی آج میں جتنے نام میں گنا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیں، ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں تمام شخصیات کی پوجا ہو رہی، عبادت ہو رہی۔ چاند، سورج، درند چرند پرند، دریا، سانپ، بچھو، ہر چیز کی عبادت ہو رہی، کیونکہ انسانی تصور نے اس کو یہ خیال دیا، اس کے دماغ میں احمقانہ بات بٹھا دی، یہ لوگ کہیں نہ کہیں سے تمہیں فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اب اس کا کوئی علاج نہیں۔ اور جو لوگ سیرت سن چکے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ میں نے بتایا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ان سے پہلے شرک کی ابتدا ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ تھے بڑے نیک تھے، حالانکہ سوسائٹی میں بڑے معمولی سا کام کرتے تھے۔ کسی کی چھوٹی سی دکان تھی، گروسری شاپ تھی، کوئی کھیت میں کام کرتا تھا، کوئی موچی کا کام کرتا تھا۔ باوجود یہ کہ یہ معاشرے کے، سوسائٹی کے بڑے لو پروفائل لوگ تھے، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ یہ بڑے متقی تھے، یہ سچ بولتے تھے۔ کبھی ان کے سامنے کوئی مقدمہ آئے اور پتہ چلے کہ ان کا باپ، بھائی، بیٹا اس میں زیادتی کر رہا ہے، تو وہ اپنے رشتہ دار کے خلاف فیصلہ دیتے تھے۔ اور ایسے لوگ بہت مشہور ہو جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ اس کی بنیادی وجہ نیکی وہ روشنی ہے جو کتنا ہی گھپ اندھیرا ہو اس میں ٹمٹماتی ہوئی روشنی آپ کو نظر آ جائے۔ یہ نیکی کی مثال ہے، اس کو ایڈورٹائز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب اس کو اس حدیث سے سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں حاضر ہو کر ایک صحابی نے ایک سوال کیا، اللہ کے رسول بہت ساری برائی ہر قسم کی ہیں، اب جائے گا گرائے نہیں، بس یہ ہو گیا کہ کوئی برائی ایسی نہیں جو مجھ میں نہیں، اب میں کیا کروں؟ اب میں ایک ہی برائی چھوڑ سکتا ہوں۔ دلچسپی دیکھیے آپ،
بس ایک کی برائی کا نام بتائیے، میں اس کو چھوڑ دوں گا، بقایا دوسروں کے بارے میں تو میں کمزور ہوں. خلق الانسان ضعیفا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے انسانی فطرت سے اللہ کا نبی کیسے واقف ہوتا ہے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. وہ پیتے بھی ہیں، عورتوں کے پاس بھی جاتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری برائیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنا فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. جھوٹ ارے اتنے آسان میں پینے پہ روک ٹوک نہیں، کھیلنے پہ روک ٹوک نہیں، کسی چیز پہ روک ٹوک نہیں، کرتے رہے. عشاء پڑھ لیے، گھر پہنچ گئے. اب وہ طلب ہوتی ہے، اب جن کو دیکھیے جن کو طلب ہوتی ہے وہ رمضان میں بھی افطار کے سحرن کا انتظار کرتے ہیں. جیسے سحرن ہوا کونے میں جا کے یعنی تو کم از کم پھو تو چلتے رہتے. اسی کو 12-14 گھنٹے جو انہوں نے روک کے رکھا اس کو بڑا سے نکل گئی. تو یہ صاحب بھی پہنچ گیا. ہم رات میں تھوڑی طلب ہوئی، تم ذرا ہاتھ لگایا. صبح میں فجر میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا کرے رات تو جھوٹ کیا نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. کیونکہ ادھر ادھر جا کے پڑوس کے گھر میں سے کچھ سامان نکال دے کے لانا، ارادہ ہو ذرا چھوٹی چھوٹی دیواریں ذرا پھلانگ کے جا کے لا لو کچھ ادھر سے. ان کا کام یہ تھا. دیکھیے صحابہ کرام کچھ ولی اللہ پیدا نہیں ہوئے ماں کے پیٹ سے. آپ نے ایک بہت بڑے صحابی کا نام سنا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. قبیلہ غفار اپنے زمانے کے مشہور ڈاکوں کا قبیلہ تھا، اور یہ بہت بڑے اس کے قبیلہ کے سردار تھے. یہ مت سمجھیے آپ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا، سمجھا، عمل کیا. اللہ نے انہیں دنیا میں سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ عنہ و رضوان. اور یہ کام آپ اور میں بھی کر سکتے ہیں. اب وہ صبح ہوتا ہے کہ ان کے جتنے کام وہ رات میں کر سکتے ہیں اور سارے گناہ رات ہی میں ہوتے ہیں. اب تو 5 اسٹار ہوٹل بن گئے، اب تو دنیا دن میں بھی بہت سارے شروع ہو گئے. لیکن سارے عمومی طور پر پرانے زمانے رات میں، رات کی تاریکی میں شیطان بھی اپنا دربار سجاتا ہے اور انسانوں کو. تو جتنی برائیاں وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں کی، صرف اس ڈر سے کہ اگر صبح میں اللہ کے نبی ہیں، وہی آتی ہے، کوئی اشارہ ہوا، پوچھ لیا کل کیا کر رہے تھے، جھوٹ نہیں بول سکتے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسے کچھ لوگ تھے جو بڑے متقی پرہیزگار تھے، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. فرماتے ہیں کہ جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا تو شیطان اس مجموعے میں آیا، پوری قوم میں غم کی لہر دور ہوئی. اب آپ بھی آج بھی دیکھیے، ہم بہت سارے لوگوں سے واقف ہوں یا نا واقف ہوں، ہمارے ملک میں کوئی عالم دین ہے، کوئی متقی پرہیزگار ہے، کوئی معروف پبلک کا چاہنے جسے چاہتی ہے ایسا لیڈر ہے، اس کے مرنے پر ایک قسم کا غم ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ہماری نوجوانی کے زمانے میں جب ایک اخبار میں اطلاع آئی کہ کینیڈی پریسیڈنٹ کینیڈی کو شوٹ کر دیا گیا. آئی نیور نو ہو از، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، امریکہ میں رہتا بھائی. اور نوجوانی کے زمانے میرا اس سے کیا لینا تھا، نہ میرا کسی سیاست سے. لیکن اکثر معاوضہ کہ اس کے بارے میں آرٹیکل جب بھی مضمون آتا پڑھتے تھے، بڑا نیک ہے، سیدھے راستے پہ چلتا ہے. یعنی وہ جو برائیاں یورپ میں پائی جاتی ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی، ورنہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اسی طریقے سے بڑے عالم دین کا ہے ہندوستان میں، جن کو سعودی عرب میں بلا کر کعبۃ اللہ کی چابی دی گئی تھی، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اب اندازہ لگائیے آپ، ان کا انتخاب ہمیں کیا معلوم، نہ ان کے بارے میں جانتے ہیں، نہ کچھ ان کا مضمون پڑھا. ابھی وہ حیات ہیں تو ان کے مضامین بھی ان پر نہیں لکھے گئے. صدمہ ہوا، حالانکہ کچھ لینا دینا نہیں، تو اس قوم میں بھی صدمہ ہوا. روایت یہ ہے کہ شیطان نے اس مجمع میں آ کر تصویروں کو یا چھوٹی چھوٹی مورتیوں کو وہاں پبلک میں تقسیم کر دیا. اور یہ کان میں بات ڈال دی، وہ تو دلوں میں پھونکتا ہے، تم کو بھی ان کے جیسا بننا ہے. اب دیکھیے، اب مجھ جیسا ایک آدمی سیدھا کھڑا وہ مورتی کو اٹھایا، تصویر لیا، سیدھا لے جا کے گھر میں. اب گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں یہ کیا ہے، بیڈ روم نہ
نہیں یہاں پہ تو ہم تو بیگم کے ساتھ رہتے ہیں، ایسا کیسے یہاں پہ رکھیں گے؟ بری بات. ڈرائنگ روم یہاں پہ تو ہر لوگ آتے رہتے ہیں. سٹنگ روم، اب ظاہر ہے اس زمان میں اتنے سارے روم تو ہوتے نہیں تھے، جو حصہ تھا ایک کونے کی کوٹری تک جہاں پہ عموماً سامان ڈالا جاتا ہے، گھر والوں کو جلدی صاف. اب وہاں پر وہ مورتی یا تصویر کو لگا دیا، عطر لگا، روبان لگا، اگربتیاں. رات سو گئے، صبح جب اٹھے ڈیوٹی پہ جانے لگے تو وہاں جا کے بڑے ادب سے کھڑے رہے. مجھے ان کے جیسا بنا ہے، آج میں کوئی شرارت نہیں کروں گا، کوئی شیطانی نہیں کروں گا، کسی کو گالی گلوچ نہیں کروں گا. کاروبار اگر دنیا میں نوکری چاکری ہے اس میں دھوکہ نہیں دوں گا کسی کو، جھوٹ نہیں بولوں گا، ملاوٹ نہیں کروں گا سب. لیکن وہ جو واپس گئے دن بھر کے کاروبار میں گئے، پھر وہ برائیاں ہو گئی، پھر واپس آئے. اچھا گھر والے دے آر آبزرونگ، ہمارے گھر کے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، جو بھی گھر میں ہمارے پہلے جوائنٹ فیملیز ہوتی تھی، تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں میں. گھر کا واحد مرد جو کام کرتا ہے کیا کر رہا ہے. پھر واپس آ کے کہتے میں حضرت کے جیسا آج نہیں بن سکا، پھر یہ غلطیاں ہو گئی، انشاءاللہ کل. اب گھر والے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اتنا گھر کا مضبوط آدمی یہ کام کر رہا ہے اور ہم بتا رہے ہیں. جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، 90% لوگ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں نماز پڑھنا ہے تو کیوں پڑھنا ہے. ان کی توجہ اس پہ ہے کہ بچہ ہاتھ یہاں مانتا ہے کہ یہاں مانتا ہے، آمین زور سے بولتا ہے، ان کی توجہ اس پر ہوتی ہے کہ بچہ میرے جیسا نماز پڑھا یا دوسرا کچھ انہوں نے دین سے نکل گیا. یعنی ہاتھ اور یہاں کرنے میں دین سے نکل جاتے ہیں. اس زمانے کے لوگ بھی یہ جنریشن گیپ ہوتا ہے جو ایک نسل دوسری نسل تک میسج کنوے نہیں کرتی، اور آج ہمارے ساتھ وہی ہو رہا. 2-4 نسلیں گزری، لوگوں نے کہا کہ ان تصویروں میں، مورتیوں میں کچھ ہے. اب وہ ہوتے وہ صاحب بوڑھے ہو گئے، ان کا بچہ جوان ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، اس کو ایک چھوٹا بچہ ہو گیا. اب وہ سب ابھی جو ریٹائرڈ ہو گئے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے، اب ان کا زیادہ وقت وہ مورتی کے سامنے گزرتا. اب وہ ضعیف ہونے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد میں آدمی داڑھی چھوڑ دیتا، ذرا لمبی بڑی، ہاتھ میں تصویر آ جاتی، دور سے معلوم ہونا اللہ والے ہیں. اب وہ گھر والوں کو محلے میں بھی مشہور ہو گئے. پڑوس کے گھر میں بچے کو بخار آ گیا تو آئے، اماں ذرا بابا جی سے کہو ذرا پڑھ کے پھونک دے. اب خالی بیٹھے جتنا بھی ان کو جو بھی پڑھنا تھا وہ زمانے کی مقدس سے بڑی بچے پہ پھونک دیا. اللہ نے برکت دی، اس کی بخار دور ہو گیا. اب وہ خاتون خاموش نہیں بیٹھتے. اب وہ خاتون پورے محلے میں بول رہے ہیں، ارے دیکھیں سن کے ابا کے گھر گئے تھے، میں بچے کو پڑھ کے پھونکے، دوا کچھ چیز کی ضرورت نہیں، پھونکے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ مرد حضرات تو کم جاتے ہیں، لیڈیز بہت آتی ہیں پھر باباؤں کے گھروں پر. اب لیڈیز کا آنا گیا تو اب بابا صاحب کی جو بابی ہیں ان کو بڑا پریشانی. ہاں جوانی میں تو گل کھلاتے تھے، بڑھاپے میں بھی بڈھا باز نہیں آ رہا تھا، پورے محلے کے خواتین آ رہی ہیں اس کے پاس. تو ان کو بڑا غصہ آیا، یہ کیا ہے؟ اب ان کو ایسی بوڑھی عورتوں کو شوہروں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. جو لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں سب ذرا سنبھل کے رہے، جو بیویوں کی کوئی ویلیو. اب ان کے پاس جوان بچوں کی ویلیو، کیوں؟ وہ کما رہے ہیں، انہوں تو ریٹائر بیٹھے میں بھی ہیں. میرے بچے پر اتنا پورے گھر کا تم بوجھ ڈالتی ہیں، خود کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ کیا جس کو دیکھو عورت چلی آ رہی تمہارے پر، بھی کیا کرنا چاہیے؟ نہیں فیس مقرر کرو. اب 54-58 سے ہو کے آہستہ آہستہ مرغے پہ بکرے تک بات چلی. بابا جی کو پسند ہے. میرے کزنس کا بابا کو مانتے تھے. شادی ہوئی تیسرے دن ولیمے کی دعوت سے باہر جا رہے تھے، اندھیرے میں حیدرآباد کی روڈ میں گڑا آیا جو گرے تو اچھل کے آگے بے ہوش ہو، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا. ہاسپٹل میں ہوش آنے کے بعد پہلا سوال ہے کہ بابا کو خبر کرے نہیں کرے. تو فوری فون ملا کے دیا ان کو کہ بابا میرے ساتھ حادثہ ہوا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میرا نام لیا، مجھے یاد کرے، بچ گئے تو صرف ہاتھ پاؤں ٹوٹے، نو ایشوز. ایک بکرا بھیج دو. یہ شرک حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع.
ولا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سوا ولا یغوث ویعوق ونسر. اب اس میں یہ دوسرے نام تو آپ پہچانیں گے، ایک نام آپ پہچان سکتے ہیں، یغوث غین واو سے بول سکتے ہیں کوئی صاحب کیا بولتے ہیں، اس کا کیا بنتا ہے یہ لفظ غین واو سے اردو والے کو؟ یہ غوث ہوتا ہے. ہمارے پاس کیا مشہور ہے اور ہم کیا پکارتے کیا ہیں؟ المدد یا تو اللہ کی جگہ ہم نے کس کو بٹھا دیا؟ ان لوگوں نے کس کو بٹھایا تھا؟ وہاں غوث وہاں بھی تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، یغوث ہمارے پاس بھی، پنجتر پاک ان کے پاس بھی تھے، ہمارے پاس بھی. ہم نے انسان نے اپنی دانش میں کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ امیدیں، تمنائیں، آرزویں وابستہ کر دی، ان سے مانگنا شروع کر دیا. یہ شرک کی، اور اللہ کو یہ سخت نہ ہو، ان الشرک لظلم عظیم. اللہ شرک برداشت نہیں کرے، شرک برداشت کہ اس کی جو صفات ہے تم معمولی انسان ہو، اس کی مخلوق اور اتنی حقیر مخلوق ہے. پہلے تو یہ کہ تم گندے پانی سے پیدا ہو، اچھلتے ہوئے پانی سے تو پیدا ہو، ہلکے پانی سے. تمہارا پہلا انسان تھا، اس کو ٹھیکرے کے کھنکتے ہوئے ٹھیکرے سے سڑے گلے بدبودار کیچڑ سے ہم نے بنایا اس کو. صلصال کالحمیم فقاع حبۃ آدم علیہ السلام کی طرح. اس سے پھر اس کے بعد کے جتنے انسان ہیں من ماء مہین، ہلکا گندا پانی جسم سے نکل جائے تو عبادت کے قابل ہے. یہ انسان اپنے جیسے انسانوں کو میرے برابر کر رہا ہے، اللہ کے برابر. کہ اللہ سنتا ہے تو یہ بھی سنتے ہیں، سننے کو تو آپ ہم سن رہے ہیں، مکھی مکڑی بھی سن رہی ہے. اللہ نے ہر مخلوق کو چیز دی ہے، لیکن وہ سننے میں اور اللہ کے سننے میں کوئی فرق نہیں ہے. ذرا تصور کیجئے 25 لاکھ کا مجموعہ حج میں جمع ہے، ہر آدمی کے دل کی آرزو، تمنائیں، دعائیں کچھ اور ہیں. وہ دعائیں مانگ رہا، اللہ سن رہا. 25 لاکھ آپ سن سکتے ہیں، یا 25 آدمی ایک وقت میں بات کرنا شروع کریں تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کو ایک دوسرے کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ دوسرا بندہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہو کائنات کے ذرے ذرے کو، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے، وہ وہاں بھی دیکھ رہا ہے، اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے. میرا حال یہ کہ میں اپنے آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھوں تو مجھے نظر نہیں آتا. تو ہم نے مخلوقات میں وہ صفات ڈال دی جو اللہ کی. اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ کچھ نام ہے، اسماء سمیتموہا، یہ کچھ نام تم نے گھڑ لیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اس کے لیے. نبی کو نبی کو مانتے ہیں کیا؟ وہ اللہ کے نمائندے، اور صرف نبی اعلان کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور دوسرا کوئی اعلان نہیں کر سکتا میں ولی ہوں، میں پیر ہوں، کوئی اعلان نہیں کر سکتا. اور یہ روایتیں جو ہیں انتہائی کھڑی بھی اور جھوٹی قسم کی روایت. کوئی اللہ کا بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نیک مقدم. آپ کا کیا خیال ہے؟ جتنے بزرگوں کے نام آپ جانتے ہیں ان کو ایک پلڑے میں ڈالیے. میں ایک نام لے رہا ہوں، حضرت عمر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کیا یہ لاکھوں کی تعداد ایک پلڑے کی یا آج کے زمانے کے بزرگان کی حضرت عمر کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کل ہی آپ نے جمعہ رات کی تقریر میں سنا، پورے دنیا کے اولیاء بھی اگر مل جائیں ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. صحابی جس کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دنیا میں دیا ہے، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ صاف کر دیا. پہلی چیز للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری شفاعت اللہ کے پاس ہے. اس کو اور سمجھنے کے لیے دیکھ لیجئے، اللہ نے اس کائنات کو بنانے کے 50,000، حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں، 50,000 سال پہلے اس کائنات کی تقدیر لکھ دی. کون نبی بنے گا، کون نہیں بنے گا، کون ابو جہل ہوگا، کون عمر بن خطاب ہوں گے، کون ابو بکر ہوں گے. بلکہ حل یہ ہے کہ آپ اور میں، ہمارا بھی ذکر وہاں لکھا ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ بھی اس وقت نہیں لکھے، بعد میں سوچ کے لکھے. کیا خیال ہے آپ کا؟
اللہ سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم سوچ کے لکھے. ارے اس نے کون کہا ہر چیز تیار ہوگی؟ اللہ کو معلوم ہے کتنے جنتی ہیں کتنے جہنمی ہیں، لیکن کیا مجھے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم جنتی ہیں جہنمی؟ اور یہی ہمارا امتحان ہے. ہمارے سامنے ہمیشہ دو شکلیں آئیں گی، ایک خیر کی ہوگی ایک شر کی ہوگی. ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا تمہارا کام ہے. خیر تم نے چنا جنت میں جاؤ گے، شر تم نے چنا جہنم میں جاؤ گے. سمپل معاملہ ہے. اور اسی چیز کو اللہ نے قرآن مجید میں کتنے بار آیت الکرسی روز سب پڑھتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اب سوال یہ ہے کہ جب شفاعت اللہ میاں کے پاس پوری ہے تو پھر یہ دوسروں کی اجازت اللہ کیوں دے گا؟ وجہ اس کی دیکھیے کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ہمارا دین جو ہے بہت ہی یعنی عقل کا دین ہے. یہ آگ بن کر کے کسی کو ماننے کا دین نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ نے منوایا یا اللہ کے نبی تو آپ کی پوری 40 سالہ شخصیت اس بستی کے سامنے تھی. وہ بستی کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صادق اور امین اور نیک متقی انسان اس بستی میں نہیں ہے. آپ نے اپنی شخصیت سے وہ مثال پیش کی. آپ نے کوئی حیرت انگیز معجزے نہیں بتایا وہاں پر کہ یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرنے پر قادر تھے، اللہ کر دیتا ان کے لیے. قریش کا مطالبہ کیا تھا؟ یہ جتنے ڈیزرٹ ہے صحرا ہیں ان کو سمندر پانی جھیلوں میں تبدیل کرو، میٹھے پانی کی جھیل ہو جائے. یہ جتنے پہاڑ نظر آنے سونے کے پہاڑ بن جائیں. اللہ نے فرمایا ہاں کر دوں گا، لیکن اگر اس کے بعد اگر کسی نے انکار کیا مجھے ماننے سے پھر وہ بربادی آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں چاہیے. خاتم النبیین میری موجودگی میں آپ پوری انسانیت کو ہلاک کرتے ہیں. بھائی انسانیت کو اللہ نے ہلاک کیا نا. نوح علیہ السلام کے زمانے صرف ایمان لانے کے علاوہ پوری قوم کو ایک وقت میں لاکھوں انسان برباد ہوئے نہیں ہوئے، ڈوبے ڈوب کے موت کا شکار ہوئے نہیں ہوئے. یہ تو سوچ کے دیکھیے نا. قرآن دن رات ہم پڑھتے ہیں. ذریت ہم کون ہیں؟ ذریت من حملنا مع نوح. یہ سورہ بنی اسرائیل کلی جو آپ پڑھ رہے تھے. تم ان ایمان والوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں بچا دیا. تو اللہ ان لوگوں کو شفاعت کا موقع دے گا کہ اللہ کے سامنے ایک ریکمنڈیشن کرے، اجازت دے گا. من ذا الذی یشفع عنده باذن اللہ. جو اللہ اجازت دے گا. ہاں انصاف کو تم بڑے معمولی سمجھتے تھے. مولوی ہے جب دیکھو اونچی شلوار ٹوپی قمیض لگا کے چلا، اس کے ویلیو نہیں تھی سوسائٹی کے اندر. یہ آج میرے نزدیک اہمیت کا عامل ہے. وہ جو بڑا عہدیدار تھا جو اس کے پیچھے اس کے تلووں کے پاس اپنا سر رکھ کے سجدہ کرتا تھا، آج اس کو ضرورت پڑے گی اس غریب آدمی، اس چپراسی. بڑے بڑے آفیسرس میں آپ نے دیکھا ہوگا نا جب نماز پڑھاتے ہیں وہ چھوٹا جو چوکیدار رہتا ہے، واچ مین رہتا ہے، چائے پلانے والا، اس کو داڑھی ہوتی ہے. بڑے صاحب نے گھوٹ کے آتے ہوں، انہوں لیٹ بھی آتے. امام جو سامنے رہتا ہے کبھی تصور کر کے دیکھیے امام کے پیچھے والی صف میں امام کے پیچھے جو آدمی ہے اس کا جب سجدہ ہوتا ہے تو اس کا سر امام کے تلووں کو لگتا ہے نہیں لگتا. وہاں قریب پہنچتا ہے نہیں پہنچتا. پہلی صف کا دوسری کا دیکھ لیجئے سفر میں انداز. اللہ بتا رہا ہے کہ میرے گھر میں یہاں کوئی ریزرویشن نہیں ہے. جو پہلے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کلیئر کرا کہ ایسے لوگوں کے ذریعے میں سفارش کر موقع دوں گا. جس کے سے کہ وہ صاحب جو شفاعت کریں گے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں میری سفارش کو کرنا چاہ رہا ہوں، میرے ابا کرنا چاہ رہا ہوں. فرض کر لیجیے میرے ابا جنتی ہے، فرض کر لیجیے. ابا کو یہ نہیں، ان کے انتخاب کے بعد میں دنیا میں کیا گل کھلایا ہوں، میں نے کیا کیا شرارتیں کی ہیں، شیطانی کیا نیک کام کیے ہیں، ان کو نہیں معلوم. He doesn't know. میرے باپ ہے نہیں معلوم، مر گئے ہوں. میری اپنی اولاد کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ 24 گھنٹے میں ان کے ساتھ نہیں رہتا. ہر کسی کو اللہ یہ یاد دلا ہے 24 گھنٹے میں تمہارے ساتھ ہوا معکم اینما کنتم، میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں ہو. یہ جس دن ہم ہمارے ذہنوں میں بٹھائیں گے، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بٹھائیں گے، تب معلوم ہوگا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا. علم یعلم بان اللہ یرا. یہ کچھ شفاعتیں اللہ رکھے گا.
اور سب سے بڑھ کر شفاعت جو معراج کے موقع پر سورہ نازل ہوا، اس میں اللہ نے کنڈیشنل ایک بات رکھی، کنڈیشنل۔ اب آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جتنا چاہے غلو کرنا چاہیں، وہ الفاظ کو گھمانا پھرانا چاہیں، کر لیجیے۔ عصا کے معنی ہوتے ہیں مے بی، پاسبلی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عصا ان یبعثک مقاما محمودا، ہو سکتا ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ پر مجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض، تہجد کی نماز۔ ہم تہجد کی نماز پڑھتے نہیں ہیں، ہم کو بحث یہ ہوتی ہے کہ 11 ہیں، 8 ہیں، 7 ہیں، اس میں خالی ہم بحث اور تکرار میں رہتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ اب 4 دن کی چھٹیاں ہیں، آپ خود جا کے گھروں میں تجربہ کر کے دیکھیں، 4 دن جن کے فیملیز ہے کیا تیر مار رہے ہیں آپ کو، اور جن کی نہیں ہیں انہوں کیا تیر مار رہے ہیں، کچھ نہیں، لیکن سو موبائل چل رہا، ریلز چل رہی ہے، یا پھر ٹی وی چل رہا، یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی الو کے پٹھوں کا حال یہ ہے کہ بات بھی نہیں کرتے، کم وقت تھوڑی دیر ساتھ بیٹھنے کے بعد میں اتنا بور ہو جاتے ہیں کہ انہیں ہوا میں بیٹھ کے انہیں اپنی گھر والے کے بارے میں سوچا، پتا نہیں اتنے دنوں سے خط نہیں آیا، فون بھی نہیں کرے، انہیں بچوں کے بارے میں سوچا، انہیں اس کے بارے۔ ہمارا حل ایک کمرے میں 4 آدمی بیٹھے آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں، ایسے کیا موضوع کیا ہے؟ سوائے لغو باتوں کے کوئی موضوع نظر آتا ہے؟ آپ اپنا جائزہ لیجیے، سوائے اللہ ماشاءاللہ اپنا جائزہ لے کر بتائیے کہ آپ کے گھر میں کتنی گفتگو اپنے بچوں سے، بیوی سے، یا دوست احباب جمع ہو تو کرتے ہیں، اور کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے آپ کی؟ لغو گفتگو کو پکڑ ہوگی، ایک ایک سیکنڈ آپ کے منہ سے، ہر انسان کی زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے نا، فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ آمین کا مطلب قبول ہو، اور جو قبول چیز ہو رہی ہے ریکارڈ میں لکھی جا رہی ہے، اسی کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ اب ہوگی یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکتے؟ اس لیے کہ وجہ کیا ہے؟ ولا یشرک فی حکمہ احدا، کوئی کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے حکم میں کوئی اس کے اندر شرکت کر سکے، یا پھر یہ کہ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ کے حکم جب صادر ہو گیا، اس کا فیصلہ آ گیا، کسی کی مجال نہیں۔ ایک بڑی طویل حدیث ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں، کہ قیامت کے دن سارے انسان جمع ہوں گے، گنہگار جمع ہوں گے، اب وہ کیا کریں؟ اب سب مل کے گناہ، ان کو یقین ہے، دیکھیں جس کے لیفٹ ہینڈ میں رجسٹر ملا وہ جہنم میں جائے، اصحاب الشمال، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں رجسٹر ملا وہ جنت میں جائے گا، اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، مسلمان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو دوزخ میں کیا چیز دی؟ ان کا جواب کیا ہو؟ ہم نمازی نہیں تھے، باجماعت نماز نہیں پڑھتے، ہم غریب مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، اللہ کے بارے میں غلط عقیدوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اس قسم کی گفتگو سورہ مدثر کی آخری آیات میں پڑھ لیجیے۔ اللہ کھول کھول کر بیان فرمایا کہ کسی کے بارے میں نے گزشتہ جمعہ میں یہ حدیث شروع کی تھی، ایک ہی نام لیا، اللہ 3 کا فیصلہ کرے گا، ایک مجاہد کا، شہید کا جس نے سر کٹایا، اور ایک عالم دین کا جس نے دین کو پھیلایا، دوسرے انتہائی مالدار شخص جس نے دولت کو لٹا دیا لوگوں میں، غریبوں۔ اللہ تینوں کے بارے میں فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میدان جنگ میں سر اس لیے کٹایا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو نے لوگوں میں علم اس لیے پھیلایا کہ لوگ کہیں کہ بڑا عالم تھا، بہت دانشور تھا، تو نے مال لوگوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ لوگ کہیں یہ سقی تھا، حاتم طائی تھا۔ تیرے دل نیتوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا، تو نے دل میں یہ فیصلہ کیا، لوگوں کو تو نہیں مال، لوگوں نے تعریف کی، ہر چیز کی تعریف کی، تو نے جتنی تعریف جس بندوں، میرے بندوں سے چاہیے، بندوں نے تعریف کرا، میں نے ان سے کروا دی تیری طرف، یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ فرشتوں کو کیا حکم ہوا؟ ایسے شخص کے پیشانی کے بال پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے،
اب بتائیے جن جن کے بارے میں ہمارے عقیدے ہیں کہ وہ نیک تھے، متقی تھے، ان کو بچا لیں گے، ان کو بچا لیں گے، ان کا معاملہ وہاں کیا ہونے والا ہے ہمیں معلوم ہے؟ ہم کو کچھ پتا ہے ان کے بارے میں کیا ہونے والا ہے وہاں؟ امیدیں، آرزویں، تمناؤں، وہ بچا لیں گے، یہ بچا لیں گے، اللہ فرما رہا ہے میرے پاس آؤ، میں بچاؤں گا تم کو، جنت بھی میری ہے، میں دوں گا، دوزخ بھی میری ہے، اسی میں ڈالوں گا۔ اللہ سے مانگنے کی تو اب اگر یہ تقریر اگر میں انڈیا میں کر رہا ہوتا تو مسجد سے گھر جانے سے پہلے تو میرا کام تمام وہاں ہو جاتا کہ کم وقت نہ بزرگوں کو مانتا ہے۔ ارے بھائی بزرگ اپنی جگہ پر ہے، تم جس بزرگ کو مانتے ہو ایمانداری سے اللہ کے گھر میں قرآن لے کر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ زندگی کیا ہے، تم نے پڑھا ہی نہیں، سن لیا فلاں فلاں فلاں۔ حالانکہ میں اس گھرانے سے ہوں، جب 4-5 سال کا تھا میرے گھر میں جو دیوڑی کہلاتی تھی، دالان میں 250-300 آدمی بیٹھ کے قوالی سنتے تھے، آج بھی وہ واقعی سنتے قوالی۔ میں اس ماحول سے آیا، اور وہ چھوٹی موٹی درگاہ نہیں تھی، آج بھی KBN خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی بن چکی ہے، وہاں کے سجادے نشین آتے تھے، جب میرے تایا کے سسر تھے، ان کے آنے پر حیدرآباد کے ٹاپ کے قوال وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ قوالی چل رہی تک دن دن، اور لوگوں کو وجہ قرآن سن کر کسی کو میں نے وجہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں۔ وہ طبلے کی تھاپ پر میں نے دیکھا کہ لوگ اچھے معزز لوگ، جن کے چہرے سے سوائے زندگی کبھی مسکراہٹ ہم نے دیکھی نہیں بچوں نے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ اٹھ کے ناچ رہے ہیں، اور بڑے ہوشیاری تھی، جیب سے یوں نکالتے ایک ہی نوٹ نکل گئی، ہاں جیب میں گڈی ہے، ہم نے کوشش کی تو پوری گڈی ہاتھ میں آ گئی ہمارے، لیکن انہوں نے نکال کے ایک، واہ۔ وزر میں بھی یہ احساس ہے کہ 1 سے 2 نوٹ نہیں نکالنا، کیونکہ 8-10 بار حضرت کے پاس جانا ہے، ایسا میں پیش کروں گا، انہوں ہاتھ رکھیں گے، پھر وہ قوال کو دیں گے، محفل چلتی رہی۔ اور محفل میں ہم نے ہماری عقیدہ کام بگڑا تھا، ایک ایسی محفل میں میں نے سن لیا تھا، خواجہ تیرے در پہ جو ایک سجدہ کیا 1000 عمر بھر کی ادا ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ فجر کو جاؤ، مغرب کو جاؤ، سنت کو جاؤ، ظہر، عصر، عشاء، یہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے خالی اٹھتے جاؤ، وضو کرو، سردی کا موسم ہے بس خالی نماز پڑھتے رہو، خواجہ کے دربار میں جا کر 2 سجدے کرو، 1000 عمر بھر کی ادا ہو گئی۔ کس نے کہا؟ ایک انتہائی اس نالاک شاعر نے کہا ہے جو نعت سنانے کے بعد میں جا کر پیتا ہے، اور ہم ایسوں کو بہت بڑی ترمخواں سمجھتے ہیں، بڑی شخصیت سمجھتے ہیں۔ اس عقیدے کے بارے میں سوچئے، غور کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن سفارش نہیں کر پائیں گے، حالانکہ آپ کو اللہ مقام محمود دے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دے دیا، انا اعطیناک الکوثر دے دیا، لیکن مقام محمود نہیں دیا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اچھا چلیے میں کیا بتا رہا ہوں آپ اذان کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والدرجۃ وبعث له مقاما محمودا۔ آپ خود دعا کریں، آپ کبھی یہ دعا کریں اے اللہ رسول اللہ کو حوض کوثر دے، دعا یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے مرحوم جو مر گئے ان سب کو حوض کوثر سے رسول اللہ کے ہاتھ سے پانی پلا، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلا۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں نا، لیکن یہ دعا کیوں کر کے اللہ رسول اللہ کو اللہ مقام محمود دے، اور وہ مقام محمود جب ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرے کہ جا کے کھڑے ہیں یا اللہ میاں دے رہے نہیں دے رہے، ہم یہ سب میرے امتی ہیں، ان کو سب کو جنت میں بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نہیں کہہ سکتا، آپ کا کوئی ادنا درجے کا امتی جو اپنے زمانے کا ولی تھا یہ کہہ سکتا ہے؟ کتنا ہی مقدس۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور کے امتیوں کے بارے میں ہمارا تصور ہے، کوئی آج تک کبھی یہ بولا حضرت عمر فاروق مجھے جنت میں لے جائیے آپ، میں آپ کی دعائی دے دوں، اسے کہ میں تو ابھی آج بھی حضرت عمر کا ڈنڈا آ کے پڑے گا، اگر وہ خواب میں بھی اگر حضرت عمر کا نام پکارے، جیسے کہ اتنے جلالی تھے، وہ توحید کے بارے میں اتنے سخت تھے، پورے خفار تمام صحابہ کرام۔ تو آج یہاں بات ختم کر دیں، میں حلقہ متفقین کی جانب سے آپ تمام حضرات کا جو آئے ان کا دلی شکریہ، جو نہیں آئے لیکن ان کے دل میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے خطبت مچی ہوئی تھی کہ مجھے یہاں جانا تھا میں نہیں گیا، ان کا بھی شکریہ کہ دلوں میں ہمارا خیال تو تھا۔
دعا تو کی ہوگی جلسے کہ ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ جلسہ کسی حد تک کامیاب رہا، اللہ کا یہ کرم ہے، اور اس کے موقع پر ہم نے وہ کتابیں لانچ کی۔ اتنی تعداد میں نہیں تھی کہ سارے مسلیوں کو اور جمع ہونے والوں کو تقسیم کی جاتی، لیکن دعا کیجیے کہ انشاءاللہ جیسے کہ جس کسی نے اس کتاب کو چھپانے کے لیے اپنا حق ادا کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو بہترین اس کا اجر عطا فرمائے۔ وہ کتاب بیچنے کے لیے نہیں، نہ اردو والی بیچنے کے لیے تھی، جس کسی نے راہ للہ فی اللہ دیا ہے وہ کتاب صرف تقسیم کی جانے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے جیسے انڈیا سے آتی رہے گی وہ تقسیم ہوگی، اور پاکستان میں بھی سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی کباب کا بندوبست کریں۔ دعا میں یاد رکھیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔